سید الرسل والانبیاء وعلى آلہ وصحبہ اولي الصدق والصفاء ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حاضرین و سامعین، گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو بانی کعبہ ہیں، یعنی کعبے کی از سر نو تعبیر آپ نے فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا، پھر آدم علیہ السلام اس بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، حاضری دیتے رہے، پھر وقتاً فوقتاً مرور زمانہ سے، زمانے کے گزرنے سے تبدیلیاں آتی رہیں۔ بیت اللہ اس ایسی جگہ پر ہے جہاں اوپر سے پانی آتا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو پانی آ جاتا تھا، سیلاب آتے تھے، بیت اللہ شریف کی جو عمارت تھی وہ دب جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب کو حکم دیتا تو نئی تعمیر کی جاتی۔ تو موجودہ جو تعمیر ہے اس مقام پر جو بیت اللہ کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر ہے حتیم سمیت۔ حتیم جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ میں شامل تھا۔ اب بھی حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا وہی درجہ ہے جو بیت اللہ کے اندر پڑھنے کا۔ تو جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کا جو طریقہ ہے کہ جب کوئی نیکی کا عمل کرو
اور تم سمجھتے ہو کہ اس عمل سے اللہ خوش ہو گیا ہے تو فوراً دعا کرو۔ تو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جب دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ چاہے آپ صدقہ کریں، کوئی مسجد آپ نے بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، تو ہمارے ہاں جب کوئی اچھا کام لوگ کرتے ہیں تو اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن میں ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ تو ہمارے لوگ جب نئے مکان بناتے ہیں، کوئی تعمیر کرتے ہیں، تو اس میں کسی بزرگ کو بلا لیتے ہیں یا خود دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، مسلمین لک، کہ یا اللہ مجھے اور اسماعیل، اب یہ دونوں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں کو، مسلمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین نہیں ہے، کہ یا اللہ ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار رکھنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک۔ انبیاء کرام کی جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہیں، نبیوں کی دعائیں، وہ ربنا یا رب سے شروع ہوتی، یعنی نبی جب دعا کرتے تھے تو وہ رب کے لفظ سے اللہ کو پکار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں وہ اکثر بلکہ ساری کی ساری لفظ رب سے شروع ہوتی۔ قل اللہم مالک الملک، ہاں ایک ہے وہ دعا کے طور پر ہے لیکن خود دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مناجات ہو رہی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ احادیث مبارکہ میں اللہم کے الفاظ سے بھی دعائیں ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تو قرآن میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں وہ رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ رب کا جو لفظ ہے اس کا دعا کی قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور خانہ کعبہ کو پہلی بنیادوں پر تعمیر کیا، تو دعا کی، اللہ ہم دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے ہمیشہ ایک قوم کو اپنا فرما بردار رکھنا، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے جو فرما بردار رہے۔ اب ضروری ہے کہ جو فرما بردار امت ان کی اولاد میں سے ہو وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد میں سے ہو، اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پٹی ہے اس میں سے ایک ہی نبی اور رسول ہوئے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبیوں کی دعا ہے کہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک پٹی ایسی چلتی رہے جو مسلمہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ دعا بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد سے گرامی سے جناب ابراہیم علیہ السلام تک یہ ساری پٹی مسلمان تھی، یہ سارے اہل ایمان تھے، آبائے طاہرین اور امہات طاہرات، وہ سب نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کے توحید کے قائل تھے، دین ابراہیمی کے قائل تھے۔ اس لیے جو امت مسلمہ کا اس وقت تقریباً اتفاقی عقیدہ بن جاتا ہے کہ سرکار کے والدین کریمین یہ دین ابراہیمی پر تھے۔ یہاں ایک انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ 1000 سال تک پوری امت تقریباً اس بات پر متفق رہی کہ سرکار کے والدین کافر تھے۔ ملا علی قاری عدلت و معتقد ابی حنیفہ میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر اکا دکا کسی نے اس سے اختلاف کیا تو اس اختلاف سے اجماع میں فرق نہیں پڑتا۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متقدمین کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین مومن نہیں تھے۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آج آپ لوگ تعجب سے یہ بات سن رہے ہیں اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے ذہن صاف کر دی کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں اور سیاستہ میں جتنی روایات ہیں حضور کے والدین کے خلاف ہیں۔ صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایات آتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے یہ کام لیا کہ انہوں نے ایک جہاد کیا، 10 رسالے لکھے، پھر اللہ نے ان کو اتنی شہرت دی کہ اب پوری امت میں لوگ اس مسئلے میں احتیاط کرتے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو متقدمین تھے، پہلے علماء تھے، ان پر یہ مسئلہ مستور رہا، ان کی نظروں سے اوجھل رہا، پھر اللہ نے متاخرین کو یہ توفیق دی کہ ان کا سینہ کھول دیا، اور اس وقت جو ہے امت حضور کے والدین کا احترام کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین جو ایمان کے قائل نہیں بھی، وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جو اگر کسی دلائل کے بنا پر اس طرف جاتے ہیں اور وہ بھی خاموشی ہی اختیار کرتے ہیں، سکوت کرتے ہیں۔ کہ ویسے کسی عام بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کافروں کی اولاد ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب اللہ کے رسول کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کی جائے تو حضور کو تکلیف، حضور کو ایذا، حضور کو دکھ پہنچنے کا امکان ہے۔ اس لیے جو لوگ اب دوسرے دلائل پر مطمئن بھی ہیں وہ بھی خاموشی اور سکوت اختیار کرتے ہیں، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو لوگ اس کے قائل بھی ہیں وہ بھی سرکار کے والدین کا ادب سے نام لیں، احترام کے ساتھ نام لیں۔ یہاں تک کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ امت میں سے صرف جو شیعہ ہیں ان کا یہ نظریہ تھا کہ حضور کے والدین سے آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں گزرا، ان کے پاس جو نظریہ تھا وہ یہ تھا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پوری امت اس مسئلے میں ادب کو اختیار کر چکی ہے، اور سرکار کے والدین سے آدم علیہ السلام تک سب کے بارے میں اکثریت تو ایمان کی قائل ہے، جو قائل نہیں ہے وہ بھی ادب کی وجہ سے سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہماری نسل میں سے ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین حق پر قائم رہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام سے لے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ روئے زمین پر ہر دور میں، اگر پوری دنیا میں بھی کفر رہا ہو، 7 بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں جو حق پر اللہ کی توحید کو مانتے رہے اور حق پر تھے، یعنی اہل ایمان تھے 7 بندے ہر دور میں۔ اور دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی سیاق کی حدیث ہے کہ میں ہمیشہ خیر قرون میں، ہر زمانے میں بہترین لوگوں میں مبعوث ہوتا رہا ہوں، میں جن سے آگے منتقل ہوا ہوں وہ بہترین لوگ تھے، تو وہ بہترین لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو خدا کی توحید کے قائل ہوں، اور وہ حضور کے آبا و اجداد تھے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یا اللہ ہمیں یہ سکھا دے کہ حج کے طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے۔ ربنا، اب پھر دعا کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان لوگوں میں وہ رسول بھیج دے، منہم، جو انہی میں سے ہو، یعنی یہ جو امت مسلمہ چلے اور ہماری اولاد میں سے ایک نیک اولاد اور ایک نیک جماعت جاری رہے، ان میں ایک ایسا ہو جس کو تو اپنا رسول بنائے، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی تربیت سے، اپنے نگاہ سے،
ان کو پاک و صاف کرے، ان کے سینوں کو صاف کرے، ان کے کردار کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو بڑا غلبے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ تو پہلے یہ دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک تیرے ماننے والی قوم ہو، اور پھر فرمایا اسی ماننے والی قوم میں سے ایک شان والا رسول آئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے وہ ایک ہی رسول آئے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے 70,000 کے کم و بیش انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں رسول حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی رسول کوئی نہیں تھے، اور نیک صالح لوگ اللہ کے مقرب لوگ گزرے ہیں، اور پھر اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ۔ جو دین ابراہیمی سے منہ پھیرے وہ وہی ہو سکتا ہے جو بے وقوف ہو، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ تو دین ابراہیمی جو ہے یہ دین فطرت ہے، اور جب کوئی عام سا بندہ بھی عقل و شعور کے ساتھ دین ابراہیمی کے قواعد اور ضوابط اور اصول کو پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دین فطرت کے مطابق ہے، یہ انسانی عقل پر بھی پورا اترتا ہے، انسانی مزاج کے بھی موافق ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے چنا، خلیل بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو زندگی میں ایک ہی ایسا دوست بندے کے ساتھ آتا ہے، ایسا رازدان ہوتا ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے تو دل کی بات اس سے چھپا نہیں سکتا، اتنا جس کا قریب کا دل سے تعلق ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری میں کہ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ لو اتخذت غیر اللہ خلیلا، اگر میں غیر ربی، اگر اپنے رب کے علاوہ میں کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل صرف رب ہے، اور رب کا خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ جتنی جتنی آزمائشیں آتی گئیں آپ اتنا خندہ پیشانی سے ان آزمائشوں کو قبول کرتے تھے، کسی مقام پر شکایت نہیں کی۔ یعنی اللہ کی طرف سے اتنی سخت سخت آزمائشیں ہیں۔ دیگر انبیاء کرام بھی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، اپنے معاملے پیش کیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام راضی برضا رہے اور بالکل مطمئن رہے۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اتنا ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ ان آزمائشوں پر۔ یہ جو مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں، جیسے جیسے آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا وہ اپنے رب کی رضا پہ اور راضی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مظفر وارثی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وہ بڑا شاندار شعر ہے، ہم بس پڑھ ہی سکتے ہیں، ہمارے وجود پہ تو اتنے کمزور وجود ہیں، ہم اس پہ کیسے پورا اتر سکتے ہیں۔ وہ بڑا شاندار شعر ہے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں کہ شدت کرب میں ہنسنا تو ہنر ہے میرا۔ وہ کہتے ہیں شدت کرب، جیسے جیسے تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس میں ہنسنا یہ میرا ہنر ہے، یہ میرے پاس ایک فن ہے۔ جیسے جیسے آزمائشیں بڑھتی ہیں میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، اطمینان پکڑتا ہوں۔ شدت کرب میں ہنسنا تو ہنر ہے میرا، ہاتھ ہی سخت ہے زنجیر کہاں ڈھیلی۔ کہ اگر آپ مجھے لوگ مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور میں قید میں ہوں اور زنجیر میں گرفتار ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرفتار کرنے والوں نے زنجیر ڈھیلی کر دی ہے،
بس تم سمجھ جاؤ وہ جیسے جیسے زنجیر کو کس رہا ہے اور تکلیف زیادہ دے رہا ہے، میں اتنا ہنس رہا ہوں، اتنا خوش آ رہا ہوں کہ شدت کرب میں ہنسنا تو ہنر ہے میرا۔ تکلیف جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس پر مسکرانے کا ہنر اور فن اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میرے مسکرانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکلیف کم ہو رہی ہے، تم یہ سمجھو کہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ مجھے اطمینان اور دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، امتحان آئے، اور اس پر راضی برضا رہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس دنیا میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ہماری بارگاہ کے حضوریوں میں سے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، اپنی گردن کو جھکا لو، بس صاحب تسلیم ہو جاؤ، صاحب تسلیم و رضا ہو جاؤ، یعنی کسی جو ہم حکم دیتے جائیں بس مانتے جاؤ اور اس پر صبر کرتے جاؤ، صاحب تسلیم و رضا ہو جاؤ۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں پروردگار عالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا چکا، میں تو رب کو تسلیم کر چکا ہوں۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، اقبال فرماتے ہیں توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اسلم، یہ تسلیم و رضا کا جو مقام ہے، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام ایک الگ شان ہے۔ کسی مقام پر شکایت نہیں کرتے، کسی مقام پر شکوہ نہیں کرتے، ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے رب کی طرف سے آنے والی تکلیف پر اطمینان اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت کی اپنی اولاد کو، وَيَعْقُوب، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیا، اے ہماری اولاد، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس ہرگز تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم حالت اسلام میں ہو، تم اسلام کی حالت میں ہو، اپنے مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بھلا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے نزع کے وقت اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، فرمایا میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام جس کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک، نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جند الشیف علیہ حضرت صاحب کے پاس گیا، میری کوئی مشکل تھی، تو انہوں نے فرمایا یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرو، اور وظیفہ کرتے وقت میرا تصور کرنا، یہ جس کو تصور شیخ کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا۔ ہزاروی صاحب بہت بڑے عالم تھے، کہنے لگے مجھے عجیب سی بات لگی کہ یا حی یا قیوم تو اس کو پکارنا ہے، تو سائیں جی کا کیا تصور کرنا ہے، ان کا کیا تصرف کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا، میں بار بار پھر میں وظیفہ پڑھنے سے پہلے گھبراتا تھا کہ پکارنا اس کو ہے تو تصور ان کا کس چیز کا ہے۔ کہتے ہیں ان کے پوتے تھے چھوٹے سے، میں ان کے پاس چلا گیا اور وہ ان کے بڑے پیارے تھے، بڑی ان سے محبت تھی، میں نے ان کی زیارت بھی کی ان کے پوتے کی۔ یہاں ایک عزیز ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں پہ، پیر حبیب اللہ صاحب جو ان کے پوتے تھے، ہم جند شریف گئے تھے، وہ سال فرما گئے، تو ان کے پاس چلا گیا، وہ 8-9 سال کی اتنی عمر تھی ان کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے دادا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا حی یا قیوم کرو اور تصور میرا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا یا حی یا قیوم ہے اس کو پکارو،
کہ جو ان کا یا حی یا قیوم ہے کہ جتنا اللہ کا کوئی قریب ہوتا ہے اس کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ازہری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، فرمایا اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، ابراہیم و اسحاق کا بھی معبود ہے۔ سے پاک کے دل کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی کے رب، اور حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعا کرتے تھے اللہم رب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے اسحاق کے رب، و رب جبریل و میکائیل، اے جبرائیل کے رب، اے میکائیل کے رب، لا تسلط علی احد من خلقک بشیء لا طاقت لی بہ، یا اللہ کسی مخلوق کو اس طرح میرے اوپر مسلط نہ کرنا کہ وہ کوئی ایسی تکلیف لے کر آئے جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اے ابراہیم کے رب، اے اسماعیل کے رب، اے یعقوب کے رب، اور یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں رب بلکہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب۔ تو جب بندہ کہے گا ابراہیم علیہ السلام کے رب، تو جس طرح ابراہیم پہ اللہ مہربانی کرتا تھا، ابراہیم کا حوالہ دینے والے پہ بھی اتنی مہربانی کرتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اے رب اسحاق، اے اسحاق علیہ السلام کے رب، اے اسماعیل علیہ السلام کے رب، اے جناب موسیٰ علیہ السلام کے رب، تو جس تعلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ توجہ فرماتا تھا، جب درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ آ جائے گا اللہ اس بندے پہ بھی اسی طرح توجہ فرمائے گا۔ تو یہ ثابت ہے حدیث پاک سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں نعبد الہ کا۔ اسی سے صوفیاء نے ایک بات نکالی ہے کہ جب بندہ ذکر و فکر کرنے لگے تو تصور شیخ کرے، اپنے پیر کا تصور کرے۔ مثلا جب تسبیح پڑھ رہا ہے تو یہ تصور کرے کہ میں نہیں کر رہا، یہ میرے پیر کا وجود ہے۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اپنے پیر کو ایک چادر کی طرح سمجھے کہ میرے اوپر ایک چادر اڑی ہوئی ہے اور وہ میرے شیخ کا وجود ہے۔ تو جب اس تصور سے ذکر کرے گا تو جتنے انوار شیخ پہ اترتے ہیں اللہ اتنے ہی مرید پہ اتارتا ہے۔ اور تصور شیخ کی اصل یہ آیات مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے مقرب اور مقبول بندے کو درمیان میں لے کر آتے ہیں تو جس طرح اس کے وجود پر اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے اس طرح اس کے سالک کے وجود پر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو حدیث ہے، یہ ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے ابراہیم کے الہ، اے وہ اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے معبود بنایا، اسحاق علیہ السلام نے معبود بنایا، اور جناب یعقوب علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے، میری مدد فرما۔ تو اس جب حوالے نبیوں کے درمیان میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے حوالے کے طفیل اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرمائے گا۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو عمل کیا اس کا نفع ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم نے جو عمل کیا اس کا تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے کوئی ایسا کام اس سے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی پہلی عمر کو لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیے انہوں نے خود اللہ کو جواب دینا ہے، انہوں نے جو کوئی نیک کام کیے اللہ ان کو فائدہ دے گا، ان کے عملوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے عملوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کا خود اللہ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوگا۔ یہ آیات مبارکہ پر چند گزارشات میں نے عرض کی ہیں، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں اس دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مفتی صاحب نے جو میڈیا پر اور حکومت میں ان کا ایک عہدہ ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے۔ یعنی پوری امت ایک طرف ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس نے امام حسین کو شہید کروایا، کس کی حکومت تھی، کس نے گورنر چینج کیے، کس نے گورنروں کو انعامات دیے، کس نے لشکر بھیجے، لیکن اس کے باوجود امت کی آنکھ میں ایک دھول جھونکنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کا خط ہے، کس کا؟
یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دعوت دین دیتے، کسی کافر کو خط لکھتے، تو آپ السلام علیکم نہیں لکھتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو دین کی دعوت دیتے اور اسے اللہ کا حق قبول کرنے کی دعوت دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم نہیں لکھتے تھے، آخر میں یا پہلے لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لکھتے تھے۔ جتنے بادشاہوں کے نام، کافروں کے نام رسول اللہ کے خط ہیں، تو اس میں آپ لکھتے تھے السلام علیکم نہیں لکھتے، فرماتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، جو حق کو قبول کرے، جو ہدایت کو مانے، ہدایت پہ چلے، اس کے لیے سلامتی ہو۔ تو کافروں کو، جو خدا کے دین کے باغی ہوں، ان کو خط لکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خط لکھتے ہوئے، میں تاکید کر رہا ہوں، خط لکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب دیکھیں حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہیں۔ یہ امام فصفی کی المعرفہ والتاریخ ہے اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر ہے۔ جب یزید نے مکہ شریف پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس میرا ساتھ دیں۔ اب بظاہر تو اس کا یہ تھا کہ جو لوگ مکے میں میرے مخالف ہیں ان کے خلاف فوج کو بھیجنا ہے، لیکن اس کا اصل ٹارگٹ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ کو اس نے توہین کرنی تھی، خانہ کعبہ کو جلانا تھا۔ تو اس نے خط جو لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور کہا کہ آپ میری مدد کریں۔ وَظَنَّ يَزِيدُ بْنُ معاویہ ان امتناع ابن عباس تمسکا منہ ببہتہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو خاموشی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا ساتھ دے دیں گے۔ تو جب اس نے خط لکھا تو عبداللہ ابن عباس نے آگے سے خط کا جواب لکھا انک تسألنی نصرتک وتخشى علی ردک، اے یزید تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں اور تجھے یہ ڈر بھی ہے کہ میں انکار کر دوں گا، تیری اس آفر کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد ہیں۔ فرماتے ہیں یزید قد قتلت حسین وفتیان عبد المطلب، تو حسین کو بھی قتل کروا چکا ہے اور عبد المطلب کی اولاد کے جوانوں کو قتل تو نے کروا دیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے قتل کروایا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس کی بات مانی جائے یا آج کے کسی مفتی کی مانی جائے؟ وہ کہتے ہیں تو نے یہ سارا واقعہ کروایا ہے، تو نے قتل کروایا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ دوسرا قول ابن زیاد جو گورنر تھا، جس کو اس نے فوراً کوفے میں مقرر کیا تھا، امام حسین پاک کے پہنچنے سے پہلے ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں گورنر تھے، تو وہ خاموش تھے، کوئی بول نہیں رہے تھے۔ تو اس نے راتوں رات ان کو چینج کر دیا اور عبداللہ ابن عبیداللہ بن زیاد کو لگایا، جس نے اپنی کارکردگی میں، اپنی سربراہی میں یہ سارا واقعہ کیا۔ تو اس نے بعد میں ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ اب میں مکہ شریف پہ جو حملہ کرنا چاہتا ہوں، اب وہاں بھی تمہیں سپہ سالار بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے تیرے کہنے پہ ایک بار حسین کو شہید کروا دیا ہے اور قتل کر دیا ہے، اب میں یہ دوسرا کام تیرے کہنے پہ نہیں کر سکتا کہ میں بیت اللہ پر حملہ کر دوں۔ یہ جو گورنر ہے اس کا، جس نے یہ سارا واقعہ کروایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب لشکر تو نے تیار کیا ہے، یہ سب تیرا حکم تھا۔ تیسرا یہ واقعہ ہو گیا، یزید کا اپنا بیٹا جس وقت تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے کچھ دن تک بیٹھا اور پھر اس نے تخت حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے آل بیت کی محبت ڈالی ہوئی تھی، اور اس گھر میں پلنے والا یزید کا بیٹا ہے، اور وہ جب ممبر پہ بیٹھا اس نے اللہ کی تعریف کی، حضور پہ درود و سلام پڑھا اور پھر رونے لگ گیا۔ اس کی ایسے کہ آواز اس کی بند گئی، اس پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے کہا
کہ میرے والد نے جب حکومت سنبھالی تو اس حکومت کے معاملے میں رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کو شہید کروا دیا، اور پھر اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی زندگی سے برکت اڑا دی اور وہ اپنے گناہوں سمیت قبر کے اندر چلا گیا۔ رہینم بذنوبہ، سارا فی قبرہ رہینم بذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کا وزن لے کر، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے اس نے کیا جواب دیا ہو۔ یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا، جو اس کا گورنر ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کے کہنے پہ قتل کیا، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے حسین کو شہید کروایا، اور خود یزید نے کیا کہا؟ تاریخ طبری ہے، یہ تفسیر بزری ہے، تفسیر روح المعانی ہے، کہ جب یہ واقعہ ہوا امام حسین کا سر مبارک اس کے سامنے آیا تو یزید نے امام حسین کے جو چہرہ مبارک تھا ہونٹوں پہ اس نے چھڑی لگائی، اور جب چھڑی لگائی تو اس نے کہا کہ آج میں نے بدر کے سارے بدلے لے لیے ہیں، یعنی بدر میں جو میرے آباء و اجداد کو، میرے دادیال نانیال کو جو رسول اللہ نے شہید قتل کروایا تھا، آج میں نے اس قتل کے سارے بدلے لیے ہیں، آج میرے بدر والے زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ دلیلیں بنا کر حضرت امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کے کفر کا اور اس پر لعنت کے جواز کا قول کیا ہے، کہ ایک بندہ خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ امام عالی مقام کو شہید کروا کے کہتا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے لیے۔ یہ باری نکلے کے بعد روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ یہ خبیث جو تھا لم یکن مصدقا برسالت نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے ماننے والا نہیں تھا۔ آج کل بہت زیادہ لوگ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں اور ان کی عبارات کو بھی توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ایک بات سنیے، بعض لوگوں نے اتنا مشہور کر دیا ہے بر صغیر میں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے اس بارے میں خاموشی رکھتے تھے، وہ لعنت نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات بالکل مستند نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تو وہ بندہ ہے اہل بیت کی خاطر جیل میں گئے اور جیل میں ہی شہید ہوئے، اور ان کو شہید محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ شہید اہل بیت ہیں، وہ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میرے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا میرے ذمہ لگا دیے کہ میں تو ان کی خاطر جان دے رہا ہوں، یہ اس مسئلے میں بھی مجھے خاموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت جو مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ خاموشی رکھتے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یعنی نہ ہم مسلمان کہتے ہیں نہ ہم کافر کہتے ہیں، یہ تو اہل سنت کا مذہب ہی نہیں ہے۔ خوارج ایک فرقہ مسلمانوں میں گزرا ہے اور ایک معتزلہ، یہ پہلی صدی میں بڑے خطرناک دو فطرے گزرے ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں اور خوارج، خارجیوں کا نظریہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ گناہ گار تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ خارجی کہتے تھے کہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، وہ درمیان میں رہتا ہے۔ وہ واسطہ مانتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان ایک اور درجہ مانتے ہیں کہ بندہ نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو، درمیان میں ہو۔ یہ تو اہل سنت کا مذہب ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کافر کہنا چاہیے نہ مسلمان کہنا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے۔ تو یہ امام صاحب کا نظریہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جس بات پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے کرتوت گنے ہیں وہ یہ گنے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو، کسی شخص کو حکومت مل جائے، وہ زمین میں فساد کرے، حکومت مل جائے اور خدا کی زمین میں فساد برپا کرے اور اپنے رشتوں کو کاٹ دے، تو ان لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا۔ یعنی کسی کو حکومت مل جائے،
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا یزید کے بارے میں تو انہوں نے کہا ان پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت کیا، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے جس کو حکومت مل جائے اور حکومت ملنے کے بعد وہ رشتوں کو پامال کرے اور زمین میں فساد کرے اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا حسین کے قتل سے بڑھ کر کون سا فساد ہو سکتا ہے؟ حسین سے رسول کے رشتوں کو توڑنے سے بڑھ کر اور کس رشتے کو توڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ قرآن میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی دلیل تھی۔ تو حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پہ جا کے پڑے۔ 3 دن تک اس نے کہا اپنے گورنر کو کہ مدینہ تمہارے لیے حلال ہے، جو مرضی کرو، وہاں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کرو، مسجد نبوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ 3 دن تک ایسا رہا۔ کہتے ہیں کہ ان کی لید اور پیشاب حضور کے منبر پہ جا کے پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف کعبہ شریف پھاڑا اور جلایا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، اپنے لشکر پر عورتوں کو حلال کر دیا، مدینہ طیبہ کی عورتوں کو۔ اب بتائیں جو خدا کے حرام کو حلال کرے اس کا بھی کوئی اسلام رہ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے اور تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو بچیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں تھیں، ان کو قید کیا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے اور پھر ان کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ مکریزی نے الامتاع کے جو مصنف ہیں النزاع والتخاصم میں یہ الفاظ لکھے ہیں وقتل السم الحسن، امام حسن کو زہر دی ان لوگوں نے، وقتل الحسین، حسین کو شہید کیا، وحمل النساء علی الاکتاب حواسرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بچیوں کو، شہزادیوں کو اللہ اکبر اونٹوں پر سوار کیا گیا کہ ان مستورات کو سر ڈھانپنے کے لیے پردہ نہ دیا گیا، اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ وَكَشَفُوا عَوْرَةَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حِينَ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ بُلُوغَهُ كَمَا يَصْنَعُ بِزْرَارِ الْمُشْرِكِينَ، کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قیدیوں کو جب قید کیا جاتا تو چھوٹے بچے یا جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ان کو چیک کرتے تھے کہ بالغ ہیں یا نہیں، اگر بالغ ہوتے تو ان کو مردوں کی طرف رکھا جاتا تھا، نابالغوں کو عورتوں کی طرف رکھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں سرے بازار امام زین العابدین علیہ السلام کا لباس اتارا گیا۔ کشفوا عورت علی ابن الحسین، جس طرح مشرکوں کی اولاد کو کیا جاتا ہے، لباس اتارا گیا اور لباس اتار کر چیک کر کیا یہ بالغ ہیں یا نہیں۔ یہ سب لکھنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ اوپر جو انہوں نے برائیاں ذکر کی ہیں، کہتے ہیں کہ ملعون ہے جو ان حرکات کو ملعون نہ جانے، اور قرآن میں صراحتاً فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آگے جا کر پھر وہی لکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اس بارے میں خاموشی کی ہے، لیکن حضرات امام صاحب کی خاموشی پر کوئی روایت سند کے ساتھ مستند نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف روایتیں ملتی ہیں کہ امام زید جس ظالم حکومت کے خلاف اٹھے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ تو ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا جہاد تھا۔ یعنی جو عبد الملک کی، ہشام بن عبد الملک کی حکومت کے جو ظالم اور فاسق تھے، ان کو انہوں نے کافروں کے درجے میں رکھ کر امام ابو حنیفہ نے خطاب کیا۔ اب حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے اندر یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو علم عقیدہ کے اندر امام مانا گیا ہے، اور جن کے بارے میں بیان کرتے ہیں
کہ یہ حضوری تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری نصیب ہوتی تھی، حضوری تھے، سرکار کی کچہری میں جاتے تھے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا، کہتے ہیں باز گویند کہ وہ امر بقتل حضرت نہ کردہ و بداں راضی نہ بودا، کہ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور وہ اس پہ راضی بھی نہیں تھا، اور بعد از قتل و آل بیت مسرور و مستبشر نہ شدہ، اور آل بیت کو شہید کروانے کے بعد وہ خوش نہیں ہوا۔ این سخن نیز مردود و باطل است، شیخ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں یہ کہنا مردود اور باطل قول ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا اور وہ خوش نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں بے عداوت بے سعادت بآل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و استبشار و بقتل ایشاں و اذلال و احانت و امر ایشارہ بدرجہ تواتر مانوی رسیداس۔ فرماتے ہیں تواتر مانوی کے درجے کو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ آل بیت کا دشمن تھا، ان کو شہید کروایا، ان کے شہید ہونے پہ خوشی کا اظہار کیا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ و انکار تکلف و مقابرہ است، اس کا انکار کرنا ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں، یہ تواتر مانوی ہے۔ تواتر مانوی یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ آتم طائی بڑا سخی تھا، آپ کے پاس ساری سندیں نہ بھی موجود ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، ہر تاریخ میں لکھا ہے وہ بڑا سخی تھا۔ بولو پہلوان ایک بہت بڑا پہلوان تھا پاکستان کا، ہر بندے کو پتہ ہے۔ غالب ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ ہمارے ہاں یہ تواتر مانوی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک بندہ آپ کو آ کر کہے کہ وہ طرح، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اخبار احاد ہیں لیکن یہ تواتر مانوی کو یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے آپ امام عالی مقام کی شہادت کا حکم دیا، قتل کرنے کا حکم دیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا، اپنے گورنروں کو انعامات دیے، گورنروں کو تبدیل نہیں کیا، کسی قاتل کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے چند سطروں کے اندر ایک پوری تفصیل کو بیان کیا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ نے یہاں یہ اردو کی جو سطریں ہیں یہ 19 سطریں ہیں اور جو فارسی والا ہے اس سے بھی کم ہے، ان سطروں میں سارے مسئلے کو بیان کیا۔ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے قرآن کی 2 آیتیں لکھی، پھر رسول پاک کی حدیثیں لکھی۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، کہ رسول پاک کو جو دکھ دیں۔ اور دوسری وہی آیت لکھی کہ جب حکومت مل جائے اور زمین میں فساد کیا جائے اور رشتوں کو پامال کیا جائے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ 2 آیتیں لکھی، پھر آپ نے حدیثیں لکھی۔ فاطمہ تو بدہ تو منی، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما اذاہا، جس چیز سے میری بیٹی کو دکھ ہوتا ہے اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین یقتل بارض من ارض العراق، عراق کی زمین میں ایک مقام پر شہید ہوگا، یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جائے گا۔ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، تم میں سے جس کسی کو موقع مل جائے اس وقت میرے حسین کا ساتھ دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب آیتیں اور حدیثیں اور حدیث صحیحہ یزید شقی بدبخت اور اس کے ساتھیوں کے مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں، اور کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کے غیر ملونیت کا قائل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا لعنت نہ کرو، فرمایا لعن سے منع جنہوں نے کیا اچھا سمجھ کے نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کیا کہ لعنت کے بجائے اللہم صلی اللہ محمد والی و فاطمہ و حسن و حسین ان پہ درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی رات دن لعنت کرنے کے بجائے، تسبیح کرنے کے بجائے درود شریف کی تسبیح کرے، اس کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، صرف لعنت کرے اگر کرتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا مگر اہل ایمان، جو ایمان والے ہیں، چونکہ اللہ کہتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والے
ان بدبختوں پر لعنت کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک آدھ بار زندگی میں وہ کیفیت آتی ہے ان پر کہ وہ لعنت کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت استخلاف جس میں اللہ نے خلافت کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو خلافت دے گا، وہ خدا کی زمین میں حکومت خدا کی قائم کریں گے۔ اس آیت کا آخری جملہ ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد پھر کفر کرے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اور یزید شکی کا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے بدر کا انتقام لے لیا، یزید کے کفر پر دلیل ہے کہ وہ کافر ہو چکا تھا جو یہ کہتا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے لیے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ بات جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ان پہ لعنت جائز نہیں ہے، صرف لعنت کرنا اور بات ہے، اس کو تسبیح بنا لینا اور بات ہے۔ دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر آپ نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ تو احتمال ہے، شک والی بات ہے، پتہ نہیں کی یا نہیں کی، جو کرتوت کیے ہیں وہ یقینی ہے۔ اس لیے جو شک ہے اس سے یقین پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ قاعدہ ہے ہماری اصول فقہ کا، الیقین لا یزول بالشک، کہ جو شک ہے یہ یقین پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بندے نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اب اسے شک پڑ گیا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب کیا کرے؟ وہ اسے شک پڑ گیا ہے، اب وہ کپڑوں پہ دیکھتا ہے کوئی نشان نہیں ہے، اسے یہ قطرہ، یہ خیال آیا کہ شاید پیشاب کا قطرہ آ گیا یا کچھ، یا صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہوا نکل گئی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب تک بدبو نہ آئے، آواز آئے یا بدبو آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ صرف شک کی بنا پر اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے جو وضو کیا تھا تجھے یقین ہے تو پاک تھا؟ وہ کہتا ہے میں پاک تھا۔ اب اسے پوچھا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے تجھے یقین ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے شک ہے، ٹوٹا نہیں ٹوٹا۔ تو پھر کہتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پہ عمل کرو، نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شک میں یہ زور نہیں ہے کہ یقین کو توڑ سکے۔ تو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس نے کرتوت کیے وہ یقینی ہے، توبہ کی یا نہیں کی یہ تو شک والی بات ہے، لہٰذا شک کی بنا پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس پر لعنت کو جائز سمجھا جائے گا۔ جس نے لعنتیوں والے کام کیے ہیں، رسول اللہ کو دکھ دیا ہے، رسول پاک کو تکلیف دی ہے، آپ کی اولاد کی اتنی بے حرمتی کی ہے، بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے، خانہ کعبہ مدینہ طیبہ میں گھوڑے دوڑائے ہیں اور اپنے حکم سے یہ سب کچھ کروایا، خدا کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان پہ لعنت کو ناجائز سمجھتا ہو۔ ہاں لعنت کرنا اور بات ہے، اس کا وظیفہ بنا لینا اور بات ہے، وظیفہ نہیں بنانا چاہیے، لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ حضرت گولڈوی، اب حضرت پیر میر علی خان صاحب کی بات، اب میں آپ کے سامنے یہ جو وہ عقائد کی کتاب ہے ہماری، یہ جتنے مدرسے ہیں چاہے علماء دیوبند کیوں یا بریلی کیوں، یہ کتاب پڑھتے ہیں تو بندہ عالم بنتا ہے۔ اس کو شرح عقائد نصفی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بغیر کسی کو علم کلام کی سند نہیں دی جاتی، علم عقیدہ کی۔ تمام مدارس کے اندر کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کتاب کو فارغ کیا جائے، لیکن اس سے آج تک نکل نہیں سکے۔ تمام مدارس کے اندر نصاب میں جو کتاب شامل ہے ہمیں بھی وہی پڑھائی گئی ہے، دیگر مدارس میں بھی وہی پڑھائی جاتی ہے، نصاب میں شامل ہے شرح عقائد نصفیہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 163 ہے۔ وہ کہتے ہیں بعضهم اطلق اللعن علیہ، بعض علماء نے کہا ہے کہ مطلقاً یزید پہ لعنت جائز ہے، لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، جیسے ہی اس نے امام حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا، جزو بدن رسول کی توہین کا حکم دیا، اسی وقت ہی وہ بے ایمان ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس پہ وہ راضی بھی تھا۔ واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ، اس پر تو اتفاق ہے کہ ہر وہ شخص لعنتی ہے جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا یا اس پر راضی ہوا، اس کی اجازت دی، اور اب وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو عقائد کی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ والحق
ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانت آل البیت علیہ السلام مما تواتر معناہ، کہتے ہیں کہ یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے، یقینی بات ہے کہ اس نے امام حسین کی قتل پہ خوشی کا اظہار کیا، اس کا حکم دیا، آل بیت کی توہین کی۔ فنحن لا نتوقف فی شانہ، ہم ذرا بھی نہیں رکتے اس کے بارے میں، بل فی ایمانہ، اس کے ایمان کے بارے میں بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، جو اس کا حمایتی ہو اس پر بھی خدا کی لعنت، جو اس کا مددگار ہو اس پر بھی لعنت۔ کہتے ہیں کہ ہم ذرا نہیں رکتے، ہر اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا یا اس پہ راضی ہوا، اور یزید کا قتل کا حکم دینا، اس پہ راضی ہونا، یہ ساری امت میں تواتر معنوی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے ہم اس پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں۔ بلکہ جو اس کا مددگار ہو، جو اس کا حمایتی ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے خاموشی کے راستے رکھے اور اس کے لیے گنجائشیں نکالے، اس کے مددگاروں، اس کے بارے میں نرمی رکھنے والوں پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نام لکھ کر ابن زیاد اور یزید کا لکھا ہے، اس گورنر پہ بھی لعنت جس نے امام کو شہید کروایا، اور اس حاکم پہ بھی لعنت جس نے حکم دے کر امام حسین کو شہید کروایا۔ اب یہ عقائد کی کتابیں ایک طرف، اور کوئی بندہ کسی بیرونی ایجنڈے پر کسی کے کہنے پہ آ کر امت کو اس مخمصے میں ڈالے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں۔ اگر تمہارے پاس نہیں پہنچی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ عقائد کی کتابوں کا پتہ نہیں، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امت کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹیجوں پر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے، ایسے جاہل لوگوں سے امت کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔